السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے بھائی؟ اچھا جی بھائی، اب مبارک ہو سب سے پہلے آپ سب لوگوں کو۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب ہمارا ملک جو ہے بہت آگے جا رہا ہے، بہت آگے جانے والا ہے، وہ بہت ترقی کرنے والا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چیز کبھی نہیں ہو سکی وہ اب ہو رہی ہے، کیونکہ ایک ایسا بندہ ہم نے جو ہے امپورٹ کیا ہے برطانیہ کے اندر سے۔ اس کا نام تو آپ سب جانتے ہیں۔ پہلے تو یہ تھا برطانیہ کی جو گورنمنٹ تھی وہ ان کو جانے نہیں دے رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی اگر یہ یہاں سے چلا گیا تو وہ ہمارے ملک میں جو ہے وہ بے روزگاری ہو جائے گی، وہ مہنگائی جو ہے وہ آسمانوں پہ چلی جائے گی، کیونکہ وہاں پہ اس ملک کو اس نے کہاں سے وہ کہاں لے گیا۔ تو اب الحمدللہ ہم نے بڑی مشکل سے اس کو وہاں سے امپورٹ کیا پاکستان میں، تو اب یہاں پہ آیا ہے۔ تو اب الحمدللہ 2-4 دن سے آپ دیکھیں کس طرح سے ڈالر دھڑ نیچے جا رہا ہے۔ اب امید ہے کہ یہ 150 پہ آ جائے گا، جیسے 50 روپے پہ آ جائے گا ایک ڈالر، تو امید کرتے ہیں۔ تو یہ جو بندہ ہے یہ اس کے پیچھے پوری دنیا کی گورنمنٹ لگی ہوئی کہ ہمارے پاس آ جائے۔ کوئی کہتے ہیں ہمارے پاس ہے، کوئی کہتے ہیں ہمارے پاس ہے۔ بھائی الحمدللہ یہ ہمارے پاس آئے، ہمیں فخر ہے کہ اب ہمارا ملک کہاں سے کہاں چلا جائے گا، جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ تو امید کرتے ہیں۔ تو اب دیکھیں یہ ڈالر جیسے نیچے آیا تو کرتے 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 اب آہستہ 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 یہ جو ترقی ہے وہ آسمانوں پہ چلی جائے گی۔ اب ہم بہت امیر ہو جائیں گے، ہمارا ملک بہت امیر ہو جائے گا، ہمیں خوشی کی بات ہے۔ اچھا، تو اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام بھی ہوگا۔ یہاں پہ جو چیز آپ کو ملتی ہے روٹی، جیسے کہ 20 روپے کی ہو گئی، اب آپ کو باقاعدہ 5 روپے کی ملا کرے گی، کیونکہ وہ بندہ واپس آ گیا ہے، میں نے آپ کو بتایا۔ تو جو آٹے کی قیمت جو اس وقت چل رہی ہے وہ 120 روپے کی ہے، وہ صرف اور صرف 20 روپے کا آپ کو ملے گا۔ یہ اتنی ترقی ہو جائے گی، ترقی ہو جائے گی۔ تو ایسے لوگوں کی ہمیں بہت ضرورت ہے، اور بھی ہم امپورٹ کریں گے۔ اب یہ آ گیا، اس کا جو دوسرا ورژن ہے وہ بہت جلد آئے گا، جو وہ آپ جانتے ہیں وہ بڑا ہے، جو وہ آ جائے گا تو پھر کیا ہوگا۔ جو آٹے کی قیمت صرف 2 روپے کی 1 کلو ملے گا، جب وہ آ جائے گا بڑا، تو یہ بہت بڑی خوشی کی خبر ہے ہم سب کے لیے، کیونکہ ہمیں فخر کرنا چاہیے۔ ہمارا دوسرا لیڈر جو بیٹھا ہوا ہے وہاں پہ، نواز شریف صاحب، وہ آ جائیں گے۔ اب پہلا آ گیا تو دوسرا بھی آئے گا، تو بھائی آپ سب کے لیے خوشی کی خبر ہے۔ تو ہم سب کو جشن منانا چاہیے، جشن منائیں گے ہم۔ اچھا، تو جب میں کہہ رہا تھا نواز شریف جب آ جائے گا تو ہمیں اور بھی سہولتیں ملیں گی۔ تو بھائی میں آپ کو یہ سب بتا دوں، یہ سب جو ہے جو اس کے اوپر کیسز تھے اس کا کیا ہوا، اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ اس کا یہ ہوا کہ الحمدللہ سارے ختم ہو گئے، کیونکہ اس کے اوپر کچھ تھا ہی نہیں، کیسز تھے ہی نہیں، سب جھوٹ بنائے ہوتے، یہ عدالتوں نے، یہ ادھر ادھر کے لوگوں نے، دوسری پارٹیوں نے، سب کے سب جھوٹ بنا کے اوپر کیسز بنائے تھے۔ وہ بھاگا تھوڑی تھا، اس بیمار تھا بیچارہ، وہ جا کے اس نے علاج کروایا، جیسے اس نے علاج کروایا اس کے بعد واپس آیا اب تو الحمدللہ ٹھیک ہو گیا۔ اب امید کرتے ہیں جو پیچھے والا بھی ٹھیک ہو گیا، دوسرا بھی، وہ بھی جلد آئے گا، تو جلد آ کے دوبارہ سے وہ کنٹینیو کریں گے، دوبارہ سے ہمارا جو ملک ہے اس کا وہ چلائیں گے، بہت بہترین طریقے سے چلائیں گے۔ تو اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بھائی اس ملک میں آپ دیکھ لیں کیا چل رہا ہے، کیا ہو گیا ہے اور کیا ہوگا، آپ جانتے ہیں اس ملک کا حال۔ تو امید کرتے ہیں اس سے بھی بدتر ہوگا، بدترین ہوگا بلکہ۔ تو میں آپ کو تھوڑی سی اب حقیقت بتا دوں، اب آپ غور سے سننا۔ یہی اسحاق ڈار صاحب ہیں جو 2017 میں جب انہوں نے یہ چھوڑا تھا تو یہاں سے پاکستان سے گئے تھے یہ اڑ کے، وزیر خزانہ کے ساتھ ہی گئے تھے، اس وقت وزیر خزانہ تھے جب یہ گئے تھے۔ اس وقت پاکستانی معیشت کا حال اتنا برا تھا کہ یہاں کا جو ڈیفیسٹ خسارہ تھا، ہم نیوز میں سنتے تھے، آپ نکال کے دیکھ لیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں، تو 22 ارب ڈالر تھا۔ تو جب یہ بھاگے تھے اتنے بدتر سے بدترین حالات تھے، تو آج یہ آ گئے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں یہ ہو جائے گا، نیوز والے کہہ رہے ہیں ہو جائے گا۔ ارے بھائی کچھ بھی نہیں ہونا، اس نے جیسے ان لوگوں نے پہلے لوٹا تھا ویسے ہی انہوں نے لوٹنا ہے، لوٹ کے چپ کر کے چلے جانا ہے، واپسی انہوں نے دوبارہ نعرے لگانے ہیں، ان اداروں نے، ان لوگوں نے واپسی ان کو لے کے آنا ہے۔ ہمارے ساتھ یہی کھیل بہت عرصے سے چل رہا ہے اور یہ چلتا رہے گا، ایسے ہی چلتا رہے گا۔ ایک آ گئے، آپ یقین کریں دوسرا بھی آئے گا، اور دوسرا آ گیا تو ویسے ہی چلے گا بھائی۔ نہ اس ملک کے کوئی انصاف ہے، نہ اس ملک کے اندر کوئی انصاف دینے والا ہے، کوئی کیس بنانے والے جھوٹے ہیں، پتہ نہیں جن کے اوپر کیس بنتے ہیں وہ جھوٹے ہیں، کوئی پتہ نہیں چل رہا۔ اس ملک کو تباہ کر دیا گیا ہے۔ اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ تباہ ہو رہا ہے، بھائی کر دیا گیا ہے، مہنگائی آسمانوں کے اوپر ہے، کوئی کچھ بھی اب نہیں کر سکتا۔ سچ تو یہ ہے کہ بدتر سے بدترین حالات ہو رہے ہیں، اور کوئی بھی سچ بولنے کو تیار نہیں۔ جو سچ بولتے ہیں اس کو کہتے ہیں کہ یہ باولا ہو گیا۔ تو بھائی خدا کے لیے اپنے ملک کا سوچیں، اپنے عوام کا سوچیں۔ ہم آپ سے گزارش کر سکتے ہیں کہ ایسا نہ کریں کہ لوگ تنگ آ کے ملک سے محبت کرنا ہی چھوڑ دیں۔ تو بہت بدترین حالات ہیں۔ اب یہ کھیل سیاست کا کھیلنا چھوڑ دیں، کیونکہ سب لوگ جانتے ہیں کہ آپ لوگ صرف ڈرامے بازیاں کرتے ہیں، بس اور کچھ بھی نہیں ہے۔ تو بھائی اتنا ہی کہنا تھا۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔